فلیقل انی صائم انی صائم، رواه البخاری۔ حاضرین، سامعین، خواتین، بزرگوں، نوجوانوں اور پیارے بچوں، گزشتہ جمعے میں یا گزشتہ خطبے میں نے آپ کے سامنے مبارک ماہ رمضان کی عظمت اور رمضان کے خصوصی اعمال، یعنی اس مہینے کی میں نے عظمت و برکت آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور اس مبارک ماہ میں کچھ خصوصی اعمال انجام دیے جاتے ہیں، میں نے ان کی نشاندہی کی تھی۔ آج کے خطبے میں انشاءاللہ روزے کے متعلق کچھ باتیں پیش کروں گا، روزہ کی عظمت اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ آداب اور روزہ خوروں کا انجام، یعنی جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کا انجام کیا، 3 چیزیں میں پیش کروں گا خلاصے کے طور پر۔ روزے کی عظمت، فضیلت، اس کے آداب اور اخیر میں چل کر کے روزہ خوروں کا انجام۔ باقی بہت سارے مسائل ہیں جو انشاءاللہ گاہے بگاہے درس میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک کی آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا۔ جب بھی مبارک ماہ آتا ہے تو پہلے خطبے میں یا شروعات میں یا بیچ میں یہ آیت بار بار پڑھی جاتی ہے، اور آپ کے سامنے ایک خطیب، ایک عالم دین، ایک امام آپ روزے کے متعلق بہت ساری باتیں رکھتا ہے اس آیت کے پڑھنے کے بعد۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں۔ لکھنے کا مطلب جو چیز لکھ دی جاتی ہے وہ فرض ہے۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ لعلکم تتقون، وجہ کیا ہے؟ یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھوکا رکھتا ہے، پیاسا رکھتا ہے، بہت ساری چیزوں سے ہمیں روک کے رکھتا ہے، اور صوم کا مطلب ہی ہوتا ہے رک جانا، کھانے پینے، لغویات سے اور فضولیات سے، شہوتوں سے رک جانے کا نام ہی روزہ ہے۔ لیکن ایک خاص وقت ہوتا ہے، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو روک کے رکھنا، وہ روزہ ہوتا ہے۔ روزے کا مطلب ہی ہوتا ہے رک جانا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ معلوم یہ ہوا اس آیت سے یا اس آیت کے ٹکڑے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ پر روزہ فرض قرار دیا ہے 1 مہینے کا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، قرآن پاک کے اندر ہے۔ تو جو تم میں سے اس ماہ کو پائے اس کو چاہیے کہ اس مبارک مہینے کا روزہ رکھے۔ تو روزہ امت مسلمہ پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ ہاں، مسافر ہے، مریض ہے، دائم المریض ہے، حاملہ ہے، مرضعہ ہے، کچھ خصوصی لوگ ہیں جن کو وقت کی مہلت دی گئی ہے کہ آپ دوسرے ایام میں رکھیں، یا دائم المریض ہے۔ کچھ خصوصی لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں فدیہ دے کر کے طعام و مسکین کے ذریعے چھٹکارا دے دیا گیا کہ اگر دائم المریض ہے، آدمی نہیں روزہ رکھ سکتا ہے، تو ایک مسکین کو روز کھانا کھلاتا رہے، وہ روزے کا اجر پا جائے گا۔ باقی میرے بھائی، تمام امت مسلمہ عاقل بالغ جو لوگ ہیں ان پر روزہ فرض قرار دیا گیا، ان کا تعلق چاہے مرد ہو، چاہے عورت سے، چاہے عمرہ سے، چاہے فقراء سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کو صرف امت مسلمہ پر نہیں فرض قرار دیا ہے، بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ یہ مبارک مہینہ بڑے بہترین موسم میں آیا ہے، چلیے بہتر ہے، لیکن یہی مبارک مہینہ کبھی مئی، جون، جولائی میں بھی آتا ہے، اور آپ نے جھیلا ہے، آپ نے روزہ رکھا ہے، خوش دلی سے رکھا ہے، یکسوئی کے ساتھ رکھا ہے، اللہ کی رضا جوئی کی خاطر آپ نے روزہ رکھا ہے۔ لیکن بہت سارے بد نصیب آپ کو ایسے ملے ہوں گے یا مل جاتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں ایسے لوگ
جو جیسے 11 مہینے کھاتے پیتے ہیں ویسے اس مبارک مہینے میں بھی کھاتے ہیں. لیکن ہماری مائیں اور بہنیں بھی نیچے سن رہی ہیں, ان کو بغور یہ بات دھیان میں رکھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی شخص ہٹا کٹا ہے, شوہر جوان ہے, لڑکا جوان ہے, گھر میں کوئی ہمارا پریوار ہے جوان ہے, تندرست ہے, اور صرف تکاسلی کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھ رہا ہے, تو اس کو بنا کر کے کھانا دینا حرام ہے. اس کو آپ ذہن میں رکھیں. حرام کام میں اللہ کی نافرمانی ہے. ماہ مبارک میں روزہ نہ رکھنا یہ حرام کام کر رہا ہے, وہ گناہ کا کام, معصیت کا مرتکب ہے وہ. اور وہ اگر روزہ نہیں رکھ رہا ہے اور آپ کھانا بنا بنا کر اس کو کھلائیں گے تو آپ بھی اس کے حرام کام کرنے میں معاون بن رہی ہیں, جو غلط ہے. آپ کا وہ شوہر جو روزہ نہیں رکھ رہا ہے اس کو برجستہ آپ بول دیجئے, سرکار آپ جاؤ جہاں دل کہے کھاؤ پیو, مجھے بنا کر نہیں دینا, آپ کے گناہ میں مجھے شریک نہیں ہونا ہے. یعنی غیر روزی دار کو کھانا بنا کر کے دینا بھی حرام. یہ ایک جملے معترضہ کے طور پر آپ اس کو بھی سمجھ لیں, ہماری مائیں بہنیں ان کے لیے خاص طور پر ہے. تو تم سے پہلے مئی, جون, جولائی, یہ جو مبارک مہینہ یہ چل رہا ہے ابھی, تیسرا مہینہ, فروری مارچ کا مہینہ, یہ تو بہتر مہینہ ہے. لیکن ہم کو اور آپ کو تسلی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ فرض قرار دیا گیا تھا, اس لیے گھبرانا نہیں ہے, ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہے, روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے ہر صورت سے. آگے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے پہلا جمعہ ہے, آ جائیں گے آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع ادا کرنے کے لیے, لمبی ٹوپی داڑھی اور خوشبو لگا کر کے. لیکن بہت سارے اسی ہماری مجلس میں اوپر سے نیچے تک کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو روزہ رکھے ہی نہیں ہوں گے, ابھی بھی نہیں رکھے ہوں گے بھائی, نہیں رکھے ہوں گے, کنفرم بات ہے بالکل. کتنے لوگ مل جائے گے جو روزہ نہیں رکھے ہوں گے. یہ المیہ ہے, نہ ڈر ہے, نہ دہشت ہے, نہ خوف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اور آپ دیکھ لیجئے, میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد صحیح بخاری کی روایت پیش کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں, الصیام جنۃ, روزہ یہ ڈھال ہے. ڈھال کا مطلب جہنم سے بچنے کا ڈھال ہے. جس طریقے سے کوئی غزوے میں جاتا ہے تو ڈھال کے طور پر کچھ یوز کرتا ہے, استعمال کرتا ہے, اسی طریقے سے روزہ یہ جہنم سے بچانے کا ڈھال ہے. فلا یرفث ولا یجہل, تو نہ کوئی شخص بے حیائی کی باتیں کرے اور نہ ہی کوئی جہالت کی باتیں کرے. اب آ گئی بات بے حیائی کی. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, نہ کوئی بے حیائی کی باتیں کرے اور نہ کوئی جہالت پر آمادہ ہو. بے حیائی تو جتنے روزے دار ہیں میرے خیال سے 80-90% لوگ بے حیائی موبائل میں روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں اور گانا سن رہے ہیں. تو بے حیائی نہیں ہے, یہ عزت والا کام ہے. پیارے رسول نے منع فرمایا ہے کہ روزے کی حالت میں ہمیں بے حیائی کا کام انجام نہیں دینا ہے. اور نہ معلوم کتنے ہمارے نوجوان بزرگوار وقت گزاری کے لیے, ٹائم پاس کرنے کے لیے موبائل میں گانا, موبائل میں ویڈیو, موبائل میں کیا کیا, موبائل میں کیا کیا آدمی دیکھ رہا ہوگا, تو جو ویسے ڈوبا ہوا ہے بے حیائی کے کام میں. اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا, یعنی روزے کی حالت میں بے حیائی والا عمل ہمیں انجام نہیں دینا ہے. ولا یجہل, جہالت بھری باتیں نہ کرے, اول فول نہ بکے, الٹے سیدھے کلمات نہ بکے. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے اپنے اوپر پابندی لگا لی, آپ موبائل نہیں دیکھیں گے, آپ بے حیائی کے جملے استعمال نہیں کریں گے, آپ کسی کو گالی نہیں دیں گے, کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے, آپ اپنے آپ پر کنٹرول رکھ لیں گے, آپ جہالت کی باتیں نہیں کرو گے. لیکن ہو سکتا ہے سامنے والا آ کر کے لڑ جائے. آپ دکان کھولے ہوئے ہو, روزہ آپ رکھے ہوئے ہو آپ, اور کوئی آ کر کے سامان پلٹوا رہا ہے, کپڑا پلٹیے چاچا, پلٹیے چاچا, پلٹ دیا آپ نے, پلٹیے انکل, اور سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کو غصہ آئے گا. الٹا سیدھا آپ بک سکتے ہیں, بک بھی دیتے ہیں, دکان والے بکتے بھی ہیں, میں نے بھی سنا ہے, میری بھائی ٹائم نہیں لگتا بکنے میں. تو سامنے والا اگر آپ کو آؤٹ آف کنٹرول کر دے تو آپ کیا کرو گے؟ فَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ, بس اگر کوئی شخص قتال کرے آپ سے, یعنی جھگڑا کرے, او شاتمہ, یا اس کو گالی دے, آپ کو کوئی گالی دے رہا ہے, آپ نہیں دے رہے ہو, نہ بے حیائی کا کام انجام دے رہے ہو, نہ موبائل دیکھ رہے ہو, نہ گانا سن رہے ہو, نہ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہو, نہ کچھ کر رہے ہو, اور نہ ہی بری بھالی باتیں بک رہے ہو, اور نہ جہالت کی باتیں کر رہے ہو, لیکن سامنے والا آپ کو بھڑکا دیا, تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی شخص آپ کو بھڑکائے, آپ سے جھگڑا کرے, آپ سے گالی گلوچ سے پیش آئے, تو کیا کہنا چاہیے؟ فَلْيَقُلْ, تو اس شخص کو کہنا چاہیے اِنِّی صَائِمٌ, مرتين, 2 مرتبہ ہے, بھائی میں روزے سے ہوں, جا بھائی میرے سامنے سے, الٹا سیدھا مت بکوا بابو, جا آرام سے, چلی جا, ویسے روزے سے ہوں, تو اور آ کے پریشان کر رہا ہے. یعنی آپ کو اول فول نہ بک کر کے یہ کہہ دینا ہے میں روزے سے ہوں. کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف سمجھانے کی کوشش کی ہے
کہ آپ اپنے آپ پر کنٹرول کریں. بفرض محال اگر سامنے والا آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے یا آپ کو کر رہا ہے، وہ خود بھی ہو رہا ہے اور آپ کو کر رہا ہے، تب بھی آپ کو آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونا ہے، بلکہ ان صائم بول کر کے آپ کو اپنا کام کرتے رہنا ہے. اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اچھا، روزے کی عظمت کیا ہے؟ قرآن پاک کے اندر ایک لمبی آیت ہے جس کے اندر ہے والصائمین والصائمات. بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے. اعد اللہ لهم مغفرۃ واجر عظیما. آخری ٹکڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور عظیم وعدے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت واجر عظیما، عظیم اجر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے. ان میں والصائمین والصائمات، اللہ نے مرد و عورت کا خصوصی دونوں کا تذکرہ کیا. روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعد اللہ لهم مغفرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے مغفرت کا، وہ اجر عظیمہ، اور عظیم اجر کا. یہ عظمت ہے روزے. دوسری بات آپ سے بڑی تیزی کے ساتھ سناؤں گا، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرتا بھی ہے. دنیا کے اندر جتنے اعمال ہم اور آپ انجام دیتے ہیں، ہر سال آپ سنتے ہیں، نماز، صدقہ خیرات، حج، زکوٰۃ، نفلی کوئی عبادت، کوئی بھی عمل انجام دیں، فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتھارٹی دی ہے اور بتلا دیا ہے کہ کہاں سے کہاں تک کس کے لیے کیا لکھنا ہے، بتلا دیا. لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے عمل کا ثواب نہیں لکھوایا ہے. کل عمل ابن آدم یضاعف لہ، ابن آدم کے ہر عمل کا ثواب بڑھا کر کے لکھا جاتا ہے. الحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا کر کے، الی 700 ضعف، 700 گنا تک. الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ، مگر روزہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فانہ لی، یہ روزہ میرے لیے ہے. یدعو شہوتہ وطعامہ وشرابہ، اپنی شہوت کو اس نے میرے لیے چھوڑا، اپنے کھانے کو اس نے میرے لیے چھوڑا، اپنے پینے کو اس نے میرے لیے چھوڑا. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس کا اجر دوں گا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اجر نہیں بتلایا کہ کتنا ملے گا. جبریل امین نے نبی اکرم کو نہیں سمجھایا کہ کتنا اجر ملے گا، اپنی امت کو بتلا دینا. کسی صحابی نے نہیں بتلایا، کسی تابعی نے نہیں بتلایا، قرآن کے اندر نہیں ذکر ہے، حدیث کے اندر نہیں ذکر ہے کہ روزے کا اجر روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا زیادہ بڑھا کر کے دے گا. اور خود قیامت کے دن یہ راز آؤٹ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج روزے داروں کو کتنا ثواب دیا ہے. یہ صرف قیامت کے دن آؤٹ ہوگا، اور اس سے پہلے کسی نبی ولی پیر بزرگ اور کسی صحابی نے، کسی مولوی نے نہیں بیان کیا، اور نہ ہی قرآن و حدیث کے اندر ذکر ہے. یہ کتنی عظیم بات ہے بھائی. الا الصوم، مگر روزہ، سوائے روزہ. صرف روزے کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ خود عطا فرمائے گا اور قیامت کی دن عطا فرمائے گا، اور اس سے پہلے یہ راز آؤٹ ہی نہیں کرے گا. تصور کیجیے، بڑی عظیم بات ہے میرے بھائی. تیسری بات آپ دیکھ لیجئے، باب الریان، جب بھی روزہ آتا آپ سنتے رہتے ہیں، خاص طور پر جنت کے جو 8 دروازے ہیں، ان دروازوں میں سے ایک گیٹ کا نام، بڑے سے گیٹ کا نام، جو گیٹ ہے اس کا نام باب الریان ہے. جناب یہ بخاری کی روایت ہے، رسول اکرم کا فرمان ہے کہ اس گیٹ سے کوئی شخص نہیں داخل ہوگا الا الصائمون، مگر روزے دار. وہ گیٹ کھولا جائے گا، فرشتے کے ذریعے آواز لگائی جائے گی، این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ روزے دار آئیں گے، دروازہ کھولا جائے گا، انٹری ہو جائے گی، سارے لوگ اس کے دروازے کے ذریعے جنت میں چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد میں وہ خصوصی دروازہ باب الریان بند کر دیا جائے گا. کتنی عظیم بات ہے ان لوگوں کے لیے جو حضرات روزہ رکھے ہوئے ہیں. آج چوتھا روزہ ہے اور روزہ رکھے ہوئے ہیں، اور جن سے یہ نعمت چھن گئی یا اس کی عظمت نہ سمجھ پائے، روزہ نہیں رکھ کے توبہ کر کے روزہ رکھ لیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی دروازے کا انتظام کیا ہے میرے بھائی. یہ ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. میرے رب تو کتنا مہربان ہے کہ روزے داروں کے لیے میرے رب نے بہترین دروازہ باب الریان تیار کر رکھا ہے میرے بھائی. اس لیے ہم اور آپ اس دروازے سے اگر داخل ہونا چاہتے ہیں تو روزہ رکھیں 29 یا 30 دن کا. اور آپ دیکھ لیجئے، یہ روزہ، یہ تراویح کی نماز جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں عشاء کے بعد، الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامت للعبد، یہ قرآن اور صیام یعنی روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کرے گا. روزہ کہے گا اللہ میں نے اس کو شہوت سے، چاہت سے،
کھانے پینے سے, بری چاہتوں سے, گالم گلوز سے میں نے بچا کر کے رکھا. اللہ میری سفارش قبول فرما. قرآن کہے گا اللہ میں نے اس کو سونے سے روکا. اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ بندہ عشاء کے بعد فوراً نوکری پیشہ آدمی تھا, یہ عشاء کے بعد کھانا کھا کر کے فوراً سونے والا انسان تھا, لیکن میرے رب رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور تراویح کی اس نے نماز پڑھی, یا غیر رمضان میں اس نے تہجد کی نماز پڑھی, میرے مالک قرآن کی تلاوت کیا, میرے رب میری سفارش قبول فرما. فیشفعان, تو دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. تصور کیجیے آپ, یعنی روزہ خصوصی طور پر آپ کے لیے شور سے لگائے گا. دنیا والے عجیب تماشے میں پڑے ہوئے ہیں کہ جس کے بارے میں کوئی پروف نہیں ہے اس کو وہ آدمی سفارشی ڈھونڈ رہا ہے, اور جس کے بارے میں دلیل ہے قرآن و سنت کے اندر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر, اس کو آدمی اپنا سفارشی نہیں سمجھ رہا ہے. روزہ رکھو, روزہ آپ کی سفارش کروائے گا اور انشاءاللہ جنت میں آپ کی انٹری کروائے گا. قرآن پاک کی آپ تلاوت کریں, تہجد اور تراویح کی نماز پڑھیں, یہ قرآن آپ کی سفارش کرے گا اور قرآن آپ کی بخشش کروا کر کے جنت میں آپ کو داخل کروائے گا میرے بھائی. تو یہ ہے عظمت روزے کی. اور آپ دیکھ لیجئے, اگر آپ روزہ رکھتے ہیں جب معدہ خالی ہوتا ہے تو اس سے تعفن آتی ہے, عفونت, بدبو, ایک قسم کی بو آتی ہے. اگر کسی کے پاس جا کر کے سانس لیں تو بو آئے گی, کراہت محسوس کرے گا, آپ کے سامنے منہ نہیں کرنا چاہے گا وہ. لیکن میرا مالک, میرا رب, ہم سب کا رب, آپ کا رب, رب ذوالجلال, لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک والذی نفسی بیدہ, یہاں سے شروعات ہے. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, رسول اکرم نے فرمایا اللہ کی قسم, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, روزے دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اطیب عند اللہ من ریح المسک, مشک روئے زمین پر سب سے عظیم خوشبو مانی جاتی ہے. مشک سب سے عظیم خوشبو مانی جاتی ہے روئے زمین پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بدبو, وہ تعفن, وہ عفونت اور وہ سانس جو آپ لیں, جو ہوا آپ کے منہ سے نکلے, کاربن ڈائی آکسائڈ, جس سے تکلیف ہو سامنے والے کو اور وہ برداشت نہ کر پائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطیب عند اللہ من ریح المسک, مشک سے بھی زیادہ اطیب, طیب یعنی اطیب, مشک سے بھی زیادہ محبوب ترین وہ بدبو ہے روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک. تو ہمیں روزہ رکھ کر کے میرے بھائی اپنے منہ سے, اگر ہمارے منہ سے تعفن آئے تو اللہ کے نزدیک کتنی اہمیت ہے یہ ہمیں غور کرنا چاہیے. روزے کی کتنی عظمت ہے, روزے دار کی کتنی فضیلت ہے, یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اور جتنے دن باقی بچے ہیں, جہاں ہم سے لاپرواہی ابھی ہوئی ہے, یا جو لوگ کرنے والے ہیں, یا جن لوگوں کا پلان ہے جو دیگر مہینے میں بھی اپنا توڑ بڑھاتے رہتے, قورمہ بریانی کھا کھا کر کے, اور اس مبارک مہینے میں تو افطاری میں بھی جائیں گے اور سحری دبا کے ٹھوسیں گے اور روزہ بھی نہیں رکھیں گے, تو اس مبارک مہینے میں اگر کوئی روزہ نہ رکھے نا تو اس کو تو 4 گنا زیادہ ڈوز مل جاتا ہے اور زیادہ موٹا ہو جائے گا وہ میرے بھائی. اس لیے تیاری بنائیے. اور آپ دیکھ لیجئے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے, مسند احمد کی روایت, من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ, جس نے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ کی خوشنودی کی خاطر. من صام یوما, ایک دن کا, ہو سکتا ہے ایک ہی دن کا آپ کو نصیب مر جاؤ, کوئی پتہ ہے آپ کا, کوئی لتا پتہ نہیں ہے. میں نے بھی گزشتہ جمعے کو بتلایا کہ پتہ نہیں کس کو نصیب ہو کس کو نصیب نہ ہو. مبارک آنے والا مبارک مہینہ, بھائی آنے والا مبارک مہینہ تو ہٹاؤ, آنے والا جمعہ بھی نصیب نہیں ہوا. ہمارے شیخ پڑوسی سب سے قریبی, آنے والا جمعہ نہیں نصیب ہوا, کہیں آگے پہ دائیں بائیں رہے ہوں گے, میری نظر بھی اتنی خصوصی طور پر پڑی نہیں تھی اس جمعہ کو, میرے غالباً ادھر تھے. ایک دن کا روزہ, تو ایک دن بھی نصیب نہ ہو کسی کو تو کیا ہوگا. من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ, جس نے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ کی خوشنودی کی خاطر. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, ختم لہ, اسی پر وہ مر گیا. ایک دن کا روزہ رکھا تھا, ریاکاری اس کے مقصد میں نہیں شامل تھی, ریاکاری کے پیش نظر نہیں رکھا تھا, دنیا کو دکھلانے کے لیے نہیں رکھا تھا, ابتغاء وجہ اللہ, رب کی خوشنودی کی خاطر اس نے رکھا تھا. ختم لہ بہا, اسی پر وہ مر گیا. ایک دن کا صرف روزہ رکھا اور اس روزے کی حالت میں مر گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا دخل الجنہ, وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. تو آج ہم روزہ رکھیں شام کو مر جائیں, صبح روزہ رکھیں شام کو مر جائیں, رات میں سحری کھائیں, صبح نہ ہو, کوئی پتہ ہے.
ایک دن کا روزہ اگر آپ نے اللہ کی خوشنودی کی خاطر رکھا ہے تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا. یعنی اللہ کی خوشنودی کی خاطر روزہ رکھ کر کے صرف ایک دن کا رکھا اور مر گیا, دخل الجنہ, جنت میں داخل ہوگا. بڑا عظیم عمل ہے میرے بھائی, اس لیے ہوشیار ہو جاؤ, خبردار ہو جاؤ اور اپنے آپ کو تیار کر لو روزہ رکھنے کے لیے. اور آپ دیکھ لیجئے جنت میں لے جانے والا عمل ہے. اللہ کے رسول کے پاس ایک بدوی, ایک صحابی آئے. اللہ کے رسول آپ ہمیں اسلام کے بارے میں کچھ سمجھا دیے. کہا شرک مت کر کسی کے ساتھ, اللہ کو پہچان اور کسی کو اس کے ساتھ شریک مت ٹھہرا, نماز قائم کر, زکوٰۃ ادا کیا کر اور روزے رکھا کر. حج کا تذکرہ نہیں ہے. تو جانے لگا, کہنے لگا اللہ کے رسول بس اتنی سی بات ہے, اب میں نہ اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. اللہ کے رسول کا فرمان آپ دیکھ لیں. اللہ کے رسول نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ, جو شخص چاہتا ہے کہ کسی جنتی شخص کو دیکھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا فلینظر الی ھذا, وہ اس شخص کو دیکھ لے, کلمہ شہادت کا اقرار کر لے, نماز قائم کرے, زکوٰۃ ادا کرے اور اس کے علاوہ روزہ رکھے, فرض روزہ رکھے, فرض کی ادائیگی کرو, فرض نماز کو روزہ رکھے. کہا میں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا. اللہ کے رسول میں ضرور اس پر قائم رہوں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی جنتی شخص کو دنیا کے اندر دیکھنا چاہتا ہے فلینظر الی ھذا, تو اس شخص کو چاہیے کہ دیکھ لے. تو یہ پتہ چلا کہ روزہ یہ جنت میں لے جانے والا خصوصی عمل ہے. اور آپ دیکھ لیجئے میرے بھائی, اب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ روزے کی میں نے فضیلت آپ کے سامنے پیش کی, جس کے اندر روزے کی فضیلت کے ساتھ ساتھ روزے دار کی بھی عظمت کا اظہار ہوا. بعض روایتوں سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ روزے کے کچھ آداب بہت سارے, لیکن موٹے موٹے وہ آداب جو ضروری ہیں میں ان کو آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. باقی بہت سارے لوگ مسائل سب جانتے ہیں کہ انجیکشن نہیں لگوانا چاہیے طاقت والا, یا کھانا نہیں کھانا چاہیے, پانی نہیں پینا چاہیے, ساری چیزیں آپ کو معلوم ہے. دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ جب روزہ آدمی رکھتا ہے تو ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے. بغیر نیت کے کوئی عمل نہیں قابل قبول ہے. اور نیت خصوصی نیت, اللہ کی رضا کی خاطر نیت, خلوص نیت کے ساتھ آپ نیت کریں گے. یعنی دل سے آپ نیت کریں گے کہ اللہ میں روزہ رکھوں گا آج. میں نے اپنے درس میں پیش کیا تھا کہ بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں, نویتو بصوم غدن من شہر رمضان, اللہ میں کل روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں. تو درس میں تو کم لوگ آتے ہیں, اس لیے جمعہ میں بھی آپ سن لیجئے. اللہ کے رسول عرب میں پیدا ہوئے, مکے میں پیدائش ہوئے, مدینے میں وفات پائے, ہجرت کر کے گئے. زبان آپ کی عربی, قرآن عربی میں, جب رسول اکرم کے فرامین عربی میں, اور جو آپ نیت کر رہے ہو یہ بھی عربی میں ہے. لیکن ایک دو ہزار میں بتاتا رہوں نا, لیکن کچھ لوگ اتنے اڑین ہے نہ کریں گے اپنی مرضی سے. کرتے رہو بھائی, ہم عمل کروانے کے لیے نہیں. لست علیہم بمسیطر, اللہ نے جب نبی کو فرما دیا آپ داروغہ نہیں, آپ زبردستی نہیں عمل کروا سکتے ہیں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جسے چاہے ہدایت دے گا. تو میں کون ہوتا ہوں زبردستی آپ کو عمل کروانے والا. لیکن آپ یاد رکھیں یہ عربی سینٹنس, یہ عربی جملہ جو آپ نیت کر رہے ہو, یہ دنیا کے کسی حدیث کی کتاب میں نہیں. دنیا کے جس کو ملے گا وہ آ کر کے مجھے میرا گریبان پکڑ لے گا اور جتنا چاہے گا وہ اتنا لے گا, میرا جو چاہے گا مجھے سزا دے گا. دنیا کی کسی کتاب میں یہ والی نیت نہیں موجود ہے. یہ میڈ ان انڈیا یا میڈ ان بنگلہ دیش یا میڈ ان پاکستان ہے, اور مجھے تو لگ رہا ہے میڈ ان انڈیا ہی ہے یہ والی نیت. اس لیے یہ نیت جو ہے, نیت جیسے ورڈ میننگ ہوتا ہے نا, لفظ کا معنی کہ الفاظ معنی اردو میں لکھواتے ہیں, انگلش میں ورڈ میننگ, اور ہندی میں شبد اس کا ارتھ. تو شبد اور ارتھ, ورڈ میننگ یا الفاظ اور معنی کے اعتبار سے جب ڈھونڈو گے تو نیت کا نیت کا معنی ہی ہوتا ہے قصد القلب. قلب کا مطلب دل کا ارادہ. جب اس کو کہتے ہیں نیت کا میننگ ہی ہوتا ہے دل کا ارادہ, تو زبان سے کیوں بکو گے بھیا؟ اس کا معنی ہی ہوتا ہے دل کا ارادہ, تو زبان پر کیوں لاؤ گے آپ؟ اگر آپ لا رہے ہو تو آپ کو اللہ کے ہاں جواب دینا ہے. میں زیادہ زبردستی کروں گا تو جھگڑا بھی کرو گے. اس لیے میں اول فول زیادہ کچھ نہ بک کے بس اتنا کہوں گا کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں اس والی نیت نہیں ہے میرے بھائی. اس لیے بچنا چاہیے. نیت دل سے کیجئے, اور نیت کرنا ہی پڑے گا, بغیر نیت کے عمل قابل قبول نہیں. اچھا ایک بات اور, نفل روزے کی نیت آپ دن کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں. آپ کو کھانا نصیب نہیں ہوا دوپہر کا, آپ کہہ دیجیے اچھا میڈم کوئی بات نہیں, آج میں روزہ ہی رہ جاؤں گا. آدھا دن تو گزر ہی گیا, آدھا دن اور روزہ رہ جاؤں گا, آپ کا روزہ مان لیا جائے گا. نفلی روزے کی نیت. لیکن فرض روزے کی نیت, یہ مبارک مہینہ جو پورا گزر رہا ہے 29-20 دن کا, اس کے لیے من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له, یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. جو شخص فجر سے پہلے یعنی اذان ہونے سے قبل نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا.
ایک مہینے کی نیت آپ ایک ساتھ نہیں کرو گے, 10-15 دن کی نیت آپ ایک ساتھ نہیں کرو گے. آج نیت کرو کل مر جاؤ پرسوں مر جاؤ, ایسے نہ ہو تو اللہ تعالیٰ میں نیت کرتا ہوں یہ لائف ٹائم کرنے کے لیے, نہ کر پاؤ, الگ الگ آپ کو روز روز نیت کرنی ہے. جب آپ سحری کھاؤ گے آپ نیت کرو گے اس سے پہلے سونے کے ٹائم, اگر آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ سحری نہیں اٹھ پاؤں گا, تو جب آپ سونے چلو رات میں تو نیت کر لو کہ روزہ رکھوں گا انشاءاللہ. لیکن نیت آپ کو کرنی ہے اذان فجر سے پہلے کرنی ہے, اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. تو نیت کی بات یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کو سحری کھانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. کچھ لوگ آلس میں, تکاسلی میں, سستی میں, اتنی نیند کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ سحری کھانا ہی نہیں چاہتا ہے. ارے رہنے تو میں ایسے ہی, میں نے نیت کر لیا میں روزہ رکھ لوں گا. ارے میں یہ بھی سنتا ہوں, گھروں میں آواز آتی ہے, پاس پڑوس میں آواز آتی ہے, مت جگاؤ میں روزہ رکھ لوں گا. ارے میں نے پانی پی لیا, میں نے عشاء ہی میں نیت کر لیا تھا رات میں جب سویا تھا. بولتے ہیں ایسے, بچے بول دیتے ہیں, جوان بولتے ہیں. نہیں میرے بھائی, سحری کھانے کی کوشش کرنی چاہیے. بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول کا فرمان ہے, تسحروا فإن فی السحور برکۃ. سحری کیا کرو, سحری میں برکت ہے. اچھا, سحری کھانا افضل کب ہے؟ 3 بجے رات کو نہیں کہ 3 بجے رات کو کھا کر کے پھر اس کے بعد 5 بجے 5:30 بجے آپ نماز پڑھنے کے لیے 2 گھنٹہ سو کر کے آدھا کھانا ہضم کر کے. نہیں, اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کے اصحاب جب سحری کھایا کرتے تھے, سحری کھانا کھانے کے بعد جب نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے تو قدر 50 اور 60 آیا, 50 یا 60 آیتوں کی مقدار وقفہ ہوتا تھا. 50-60 آیتیں 12 سے 15 منٹ میں آدمی پڑھے گا, یعنی 12-15 منٹ پہلے آپ سحری کھا لیجیے, سب سے افضل ہے. یعنی اخیر وقت میں سحری کھانا افضل ہے. 3 بجے 2 بجے رات ہی کو کھا کر کے یار سو جائیے تو یہ بہتر نہیں. آپ کی سحری ہو جائے گی بھائی, پیٹ آپ کا ہے, مزاج آپ کا ہے, آپ جیسے چاہے کریں, لیکن شرعی نقطۂ نظر سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیش نظر اخیر وقت میں سحری کھانا سنت ہے. تو سحری کھائیے, باعث برکت ہے. سحری اخیر وقت میں کھائیں گے, یہ اللہ کے رسول کا عمل ہے, اور اللہ کے رسول کے اصحاب نے عمل کیا, اس لیے یہ اس پر بہتر پر عمل کیجیے. اور آپ دیکھ لیجئے, جب سحری کی بات آئے گی, سحری کرنے کے بعد میں روزہ رکھ لیا, روزہ رکھنے کے بعد میں بھی بات آئی ہے کہ جہالت نہ کرے, گال گلوچ نہ بکے. ایک حدیث اور سنا دے رہا ہوں, بخاری کی روایت ہے, من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جو شخص جھوٹ بولنا, جھوٹ پر عمل کرنا, مکاری کرنا, یاری کرنا, سودخوری کرنا, ڈکیتی چوری بدکاری کرنا, یعنی جو برے اعمال ہیں وہ نہ چھوڑے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ان یدع طعامہ و شرابہ کہ وہ شخص اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑے. معلوم یہ ہوا کہ کھانے اور پینے کے چھوڑنے کے ساتھ ساتھ کان سے بری باتوں کو سننا نہیں ہے, آنکھوں سے بری باتوں کو دیکھنا نہیں ہے, پاؤں سے چل کر کے کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے, ہاتھ سے کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے, دماغ میں کوئی غلط بات سوچنا نہیں ہے, زبان سے کوئی اول فول بکنا نہیں ہے. ساری چیزوں کا روزہ ہے. صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ نہیں ہے, بلکہ ہاتھ سے رک جانے کا نام, کان سے رک جانے کا نام, اور اس کے بعد غلط جن بھی ہمارے جو بھی اعضاء ہیں جن سے غلط کام ہو سکتا ہے, تمام اعضاء کو روک لینے کا نام روزہ ہے. اس لیے آپ رک جائیے. اور آپ دیکھ لیجیے, اب تو بھیا آپ رک گئے, وقت ہو گیا افطاری کا, شام ہو جائے گا, تو افطاری کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا, لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر. لوگ برابر بھلائی میں رہیں گے جب تک افطاری میں جلدی کریں گے. جلدی کا مطلب ابھی میں نے درس دیا تھا کسی دن فجر میں, کہ جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ سورج پیلا پیلا دکھ ہی رہا ہے توڑ دیا, نہیں, سورج غروب ہونے کے فوراً بعد آپ کو افطاری کرنی ہے. بعض مساجد میں ائمہ کرام کے ذریعے اعلان کیا جاتا ہے, چل کر کے مارکیٹ میں اعلان کرتے ہیں, چل کر کے مچھلی منڈی میں, مرغا منڈی میں اعلان ہوتا ہے, اذان ہونے کے بعد 3 سے 5 منٹ احتیاط برتیں. او بھائی کہاں سے لے آیا, مولوی خود چل کے جا رہا ہے. مولوی پر اتنا اعتماد ہوتا ہے نا, ایک امام پر جو امام ہوتا ہے اتنا اعتماد ہوتا ہے عوام کا کہ میرے بھائی کیا کہنا. جو امام یقیناً وہ امامت کر رہا ہے اور وہ حساس ہے اور وہ اچھے احسن انداز میں کام انجام دے رہا ہے, تو اس پر مزید زیادہ اعتماد ہوتا ہے, اور کافی دن سے جو رہ جائے اس پر تو اور زیادہ اعتماد ہو جائے گا. اور وہی امام مارکیٹ میں چل کر کے بتائے, جب اذان مسجد میں ہو جائے گی مؤذن صاحب دے دیں گے, اس کے بعد 3 سے 5 منٹ احتیاط برتنا. 5 منٹ بتا رہا ہے, 3 منٹ بتاؤ, کم سے کم کہہ رہا ہے 3 منٹ احتیاط برتنا. ایسا نہیں اسلام میں. سورج غروب ہونے کے بعد رسول اکرم نے کیا فرمایا کہ لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے. اور وہ تو لیٹ کروا رہا ہے بھائی, تو بھلائی سے تو دور کر رہا ہے. اور میں نے بتا دیا کہ جلدی کا مطلب سورج نکلا رہے اسی وقت نہیں,
सूरज डूबने के फौरन बाद। तो अल्लाह के रसूल का फरमान कुछ और है और मौलवी जो है एहतियात के नाम पर कुछ और करवा रहा है। अब उसकी नीयत अल्लाह जाने, गुनाह की नीयत तो नहीं होती है, लेकिन जब ये हदीस आ जाए तो नीयत आपका गुनाह का रहे या सवाब का रहे, हदीस के आ जाने के बाद में सवाब की नीयत से भी कोई अमल अंजाम नहीं देना चाहिए। अगर आपकी नीयत सवाब की है कि कहीं ऐसा ना हो कि सूरज ना डूबा हो, कहीं ऐसा ना हो, तो फिर भैया ठीक है। ऐसे मशहूर है कि किसी इमाम को इमाम साहब पढ़ा रहे थे, तो एक शागिर्द ने बैठा, वो कभी सवाल वाल नहीं करता, भैया सवाल कर लो, कुछ पूछ लो। कहा इफ्तारी कब करे शेख? सूरज डूब जाए तो। अगर 12 बजे तक सूरज ना डूबे तो? अरे 12 बजे तक क्यों नहीं डूबेगा रे सूरज? 12 बजे तक क्यों नहीं डूबेगा? कहा अरे भैया तू बैठे रहे, तू सवाल ना कर, बेहतर यही है, तू सवाल ही मत कर कभी। एक सवाल में दागा तो कह रहा है कि कब इफ्तारी करें? जब सूरज डूब जाए। 12 बजे तक ना डूबे तो 12 बजे तक क्यों नहीं डूबेगा सूरज? 12 बजे तक सूरज नहीं डूबेगा। तो कुछ लोगों के दिमाग में खुराफात होता है, वो सोए हुए रहते हैं, उनकी समझ में कुछ बात आती नहीं, बस वोल फोल बक देते हैं। आखिरी बात मेरे भाई, इफ्तारी की दुआ। इफ्तारी की दुआ जो मैंने भी बचपन में पढ़ा, भी दरस में भी मैंने बताया था कि अल्लाह माला का सुम तो वबी का अमन तो वाले का तवक्कल तो वाला रिज़्क़ का अफ्तर तो, या और भी अल्फाज हैं आदमी बोलता है। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान नहीं है, अल्लाह के रसूल की सिखलाई हुई दुआ नहीं है, साबित नहीं, इससे बचना चाहिए। बिस्मिल्लाह बोलकर आप इफ्तार कीजिए जैसे करते हैं नॉर्मल। और एक दुआ जो साबित शुदा है सुनन अबू दाऊद के अंदर, ज़हबज़दम वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह, ये दुआ इफ्तारी के बाद इफ्तार कर लीजिए, उसके बाद पढ़िए, फौरन पढ़ लीजिए या बिल्कुल खाना खाने के बाद पढ़िए। दोनों तरह की बात, उलमा दोनों तरह जा रहे हैं। यानी उलमाए किराम से जब पूछेंगे तो कहते हैं यही बोल करके भी आप खोल सकते हैं, या आप खोलने के बाद इफ्तारी पूरा करने के बाद पढ़ लीजिए, या इफ्तारी करने के बाद में आप बीच में पढ़ लीजिए, जैसे चाहे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये दुआ मसनून है, ये दुआ साबित है जो मैंने आप अभी जिक्र किया, इस दुआ को पढ़ना चाहिए। आखिरी बात मेरे भाई, हजरत रोज़ाखोरों का अंजाम। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला कि एक आदमी रोज़ा नहीं रख रहा, बुलाया उसको, लगाए दुर्रे, कहा वही लका वसबियाना नसियामुन, तेरा सत्यानाश, मेरे बच्चे तक रोज़ा रख रहे हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को पता चला कि 24 आदमी फलां इलाके में रोज़ा नहीं रख रहे हैं, बुलवाया, आ जाओ। कहा इसमें से तो एक पढ़ा लिखा आदमी भी है, कहा उठाओ दुर्रा, इसी से शुरुआत करो। ये पढ़ा लिखा होकर के भी और आलिम होकर के भी अगर लोगों को समझाए नहीं, खुद भी रोज़ा नहीं रख रहा है, तो कितने हट्टे कट्टे मेरे भाई आलिम उलमा भी होते हैं, जबरदस्ती मुर्गा तोड़ रहे होते हैं, रोज़ा नहीं रख रहे होते हैं। अल्लाह के नबी, बुखारी के अंदर मौजूद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सोए हुए हैं, दो फरिश्ते आए, कह रहे हैं अल्लाह के रसूल ने अपना ख्वाब बयान किया, पकड़ के ले जा रहे, ऊंची जगह पर लेकर के चलो जा रहे हैं। कहा अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं नहीं जा पाऊंगा। कहा मैं हम लोग सहारा बने के लेकर के गए, देखा कि वहां एक शख्स को उल्टा लटकाया हुआ है, यानी फरिश्तों ने उसको उल्टा लटका दिया, उसके बाद में उसकी बाछों को फाड़ा जा रहा है, ये यहाँ तक फाड़ करके फिर सही होता है, फिर फाड़ा जा रहा है, फिर सही हो रहा है, फिर फाड़ा जा रहा है। ये कौन लोग हैं? बतलाया गया ये वो लोग हैं जब पूरी दुनिया के मुसलमान चांद देखने के बाद रोजा रख रहे थे, तो ये वाला आदमी जो लंबी टोपी और बेहतरीन खुशबू लगा करके जुम्मा की नमाज भी पढ़ने आया करता था, लेकिन ये रोजा नहीं रखता था। ये अंजाम है, ये अंजाम है ना रोजा रखने वालों का। यानी आपको उल्टा लटकाया जाएगा। कहते हैं ना वही पढ़ेगा नहीं तो उल्टा लटका दिया जाएगा, तो हम लोग तो कहकर ही रह जाते हैं। माँ बाप बोलते हैं बाबू अगर बात नहीं मानोगे उल्टा लटका दिए जाओगे, तो दुनिया में तो कह करके ही आदमी मान जाता है, अल्लाह उल्टा लटकवा ही देगा। कहने की हद तक नहीं है मेरे भाई कि सिर्फ हम लोग कहें और न करें, अल्लाह तबारक व तआला हमें उल्टा लटकवा देगा, और उल्टा लटकाने के बाद भी हमारी बाछों को, हमारे जबड़ों को फाड़ा जाएगा, फिर सही होगा, फिर फाड़ा जाएगा। ये अंजाम है ना रोजा रखने वालों का। वक्त ज्यादा, अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम तमाम लोगों को सुनने और समझने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे मालिक जो चंद अय्याम गए हैं, अगर हमसे कोई लापरवाही, कोई गलती, कोई गुस्ताखी हुई है या कोई बेअदबी हो गई है रोज़े की हालत में, मेरे मालिक हमें माफ़ फरमा। और अल्लाह तबारक व तआला जो अय्याम, जो दिन, जो रोज़े के दिन बाकी बचे हैं, हम तमाम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हसनात, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां अपने खाता में जमा करने की तौफीक अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।